بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ولاگ ہے، اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ آج آپ کو اس میں کمبل واش کرنا اور فریج کی کلیننگ اور جو ہے نا بینگن کی ریسیپی دوں گی، جو کہ بہت ہی سادہ اور زبردست ہے، ذائقہ دار ہوگی۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، میں روز تھوڑا تھوڑا فریج صاف کرتی ہوں تاکہ مجھے زیادہ تھکن نہ ہو، اور جب اضافی سامان نکالنے سے فریج دیکھیں تو فوراً ہی فریش لگنے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا میری گروسری آ چکی تھی، میں نے انڈے منگوائے ہیں اور ساتھ میں چلی سوس منگوائی ہے، اور اس طرح کچن کے تھوڑے سے سامان منگوائے۔ ان کو میں نے آرگنائز کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے اگر چیزیں رکھ دیں اور لیٹ ہو جائے نا تو یقین کریں پورا دن پھر چیزیں ایسی بکھری رہتی ہیں، تو لگے ہاتھ جیسے شاپر میں جب لے فوراً میں نے ان کو آرگنائز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں جو ہے نا میں نے فلٹر والا جگ رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے میں صاف ستھرا کر کے واش کر کے تو اس کو بھر دیتی ہوں اپنے ہانڈی روٹی کے لیے، جیسے آٹا گوندنا ہوتا ہے، جیسے ہانڈی بنانی ہوتی ہے یا چائے بنانی ہوتی ہے، تو یہ اس میں جو فلٹر ہے نا وہ واٹر کو بالکل کلین کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا کچن کو سارا تقریباً آلموسٹ میں نے کلیئر کر لیا ہے۔ فریج کو بھی صاف کر رہی ہوں، کیونکہ جو ہے میں اس میں سامان جو ایکسٹرا تھا وہ نکال لی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا فریج بالکل کلین ہو چکی ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا صاف کرتی ہوں، لیکن کبھی ڈیپ کلیننگ بھی کر لیتی ہوں، مطلب فل۔ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی مجھے اب ضرورت تھی گرین ٹی کی، گلا بھی خراب تھا اور میں ویسے بھی پیتی ہوں، مجھے شوق ہے نا گرین ٹی، مجھے بہت پسند ہے، میں بغیر شوگر کے نا گرین ٹی لے جاتی ہوں۔ چائے میں پھر بھی میں دوسری والی وائٹ چینی ڈال لیتی ہوں، شوگر ڈالتی ہوں، لیکن یہ بالکل میں نا وداؤٹ شوگر پیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں پہ میں نے اسپائسز باکس دھو کے رکھ دیے تھے، وہ بھی آلموسٹ تقریباً خشک ہو چکے ہیں، ان کو بھی پھر رکھ دوں گی۔ کمبل بھگو کے رکھ دیا ہے میں نے، بھی صبح رات کو بھگویا تھا، صبح اٹھی ہوں تو اس کا پانی وغیرہ سارا اچھی طرح نکال لی ہے، پانی آیا ہوا تھا فریش صبح نا، تو یہاں پہ جو ہے اس کو پھر پھیلا دیے، جب بیسن پہ رکھ دیا اس کا پانی نچڑتا رہا ہے نا، تو پھر بچوں کو کہہ کے تو میں نے تار پہ ڈلوایا ہے۔ جیسے ڈالا آدھا دن گزرا نہیں ہے کہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو تیز والی نا، پھر اس کو اندر رکھا ہے گراج میں، اس کے بعد پھر جو صبح اٹھے ہیں تو پھر میں نے اس کو پھیلا دیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی لیکن بارش لگی رہی ہے، ابھی تک گیلا ہے۔ خیر، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، ناشتہ وغیرہ کر کے کچن وغیرہ سمیٹ کے پھر میں نے جھاڑو وغیرہ لگا دیے تھے۔ اب یہاں پہ اس کی ڈسٹنگ کی باری تھی۔ یہ ہمارا گراج ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بالکل رف جگہ پہ یوز ہوتا ہے۔ جب سے ہمارے ڈیوائڈر ٹوٹا ہے نا تو میرے برتن بکھرے پڑے، کوئی کہاں پہ پڑے ہیں، کوئی کہاں پہ، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جو لیبر ہیں جو لے کے گئے اس کو ٹھیک کرے، یقین کرے اگست کا لے کے گئے اور ابھی تک نہیں لے کے، آج اور کل پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کرنا شوکیس صحیح کر دیں گے، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں کیا۔ خیر، یہاں پہ میں کاموں سے فارغ ہو چکی تھی، دھوپ نکل آئی ہے۔ ہمارا مطلب صحن میں دھوپ نہیں آتی، تھوڑی سی بس سیڑھیوں پہ ہی آتی ہے۔ آج فرسٹ ٹائم آپ کو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دکھا رہی ہوں، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دکھایا میں نے، تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں۔ اتنی اچھی دھوپ لگی ہوئی تھی، میں نے چائے پی، مجھے مزہ آیا ہے۔ پھر بعد میں نا لہسن وغیرہ اور پیاز وغیرہ بھی لے آئی تھی، میں نے بیٹھ کے یہاں پہ وہ بھی بنائے ہیں۔ بچے لوگ اسکول چلے جاتے ہیں، پھر میں ٹی وی لگاتی ہوں، سورہ بقرہ یا کوئی بھی صورتیں لگا لیتی ہوں، نعتیں لگا کے پھر میں اپنا جو ہے نا ٹائم اس طرح مینیج کرتی ہوں۔ ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ٹی وی پہ نعتیں سنتی ہوں، مجھے نعتیں بہت پسند ہیں۔ یہ اب 11:30 کا ٹائم ہے اور تقریباً کام میرا ختم ہو چکا ہے صفائیوں کا، اور پھر اس کے بعد ہانڈی وغیرہ بناؤں گی۔ یہ آپ کو بیڈ روم کا میں دکھا رہی ہوں کہ یہ کام وغیرہ ختم ہو چکا ہے۔ تو چلے اب دوپہر کے کھانے کی باری ہے۔ تو یہاں پہ آئی ہوں، میں فریج کھولی ہے تو دیکھے میری بیٹی نے نا جو جل گئی تھی باسکٹ، اسی میں سبزی وغیرہ ڈال دی تھی، تو میں نے اس کو نا اچھی سی باسکٹ میں ڈالا۔ میں نے کہا ویڈیو میں بھی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی اس کو میں نے اب پھینک دینا ہے، یہ تو جل گئی ہے، پھینکنے کی بجائے بیٹی نے نا اسی میں سبزی رکھ دی ہے۔ تو یہاں پہ آج بینگن بنانے کی باری ہے، تو میں نے کہا آپ سے ریسیپی شیئر کر دوں کہ میں پہلے میں آلو بینگن بناتی تھی، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے آلو پسند نہیں ہے، تو آپ نہ خالی بینگن بنایا کریں۔ میں یہاں پہ اس شیپ میں نے گول گول سے کاٹ لی ہیں، پھر ان کے اندر میں مسالے وغیرہ ڈالوں گی۔ گاجر میں نے رکھی ہوئی ہے کھیر بنانے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں نے کھیر بنائی ہے، تو اس کی بہت ہی آسان ریسیپی ہے، تو جتنی آسان ہے اتنی لذیذ بنی تھی کھیر ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کٹی لال
مرچ ڈالی ہے حسب ضرورت، پسی لال مرچ ڈالی ہے، اس کے اندر نمک حسب ضرورت ڈالا ہے اور ہلدی ڈالی ہے بس حسب ضرورت۔ ان کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر کیسے بناتے ہیں یہ آگے چل کے دیکھیے گا۔ ولاگ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بول بول کے نا میرا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں نے حسب ضرورت کوکنگ آئل لے لیے، اس کے اندر ہم یہ کٹا ہوا جنجر ڈال دیں گے، اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، سوری، پسا ہوا اس میں لہسن ڈال دیں گے۔ جب لہسن ہلکا سا فرائی ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم بینگنوں کو ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں نے ٹمیٹوز وغیرہ چاپ کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھنائی کر لیں گے اس کو، اور اس کا ڈھکنا لگا کے رکھ دیں، اپنی سٹیم میں یہ پکتا رہے گا۔ آپ کو میں بہت ہی آسان اور سادہ ڈشز کی ریسیپی دیتی ہوں تاکہ جو جھٹ پٹ بھی بن جائے اور مزیدار بھی ہو۔ چیزوں کے اپنے فلیور ہوتے ہیں، یقین کریں، جیسے گوشت ہے، گوشت میں بھی زیادہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں فلیور فل ہوتا ہے خود وہ۔ اس طرح سبزی کو بھی بہت زیادہ بھوننے سے اور بہت زیادہ مسالے ڈالنے سے نا اس کا اپنا فلیور ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو اپنے اوریجنل ذائقے میں بنایا نا تو بہت اچھی بنتی ہے۔ یہاں پہ میں نے چاول جو سوک کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے پتیلی پہ چڑھا دیا ہے، اس کی میں پھر کھیر بناؤں گی بعد میں جب میں فری ہو جاؤں گی۔ یہ میں ساتھ ساتھ کام نا ایک ہی وقت میں کر لیتی ہوں۔ اچھا میرے ہسبینڈ ایسے باہر سے اورنجز لے کے آئے تھے تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت کہا کہ آپ بھی بیٹھ کے کھاؤ، لیکن میرے پاس یقین کریں ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اس سے کہا آپ تھوڑی میری ویڈیو بنائے، میں نا ٹماٹر چاپ کرتی ہوں اس کے اندر۔ پھر میں نے ایک اورنج نکالا ہے، میں نے کہا کھاتی ہوں بھلا، ایک دو پیس لیے ہیں، اس کے بعد پھر میں نے اپنے اندر کچن میں چلی گئی ہوں ہانڈی بنانے۔ جیسے میری ہانڈی بنی میں باہر کھانے آئی تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں دیکھا اب میں جا چکا ہوں تو تم بیٹھ کے ہو، میں میرے کہنے پہ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے کہا بس ٹائم کی بات ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ سالن میرا جو بینگن والا تھا نا، جو گول گول کاٹ کے میں نے بنایا تھا، وہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے نا موٹا موٹا پیاز ڈال کے، موٹا ٹماٹر ڈال کے نا ان کو اچھی طرح فرائی کیا نا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پھر میں نے بینگن کا بھرتا بنایا، جو 3 بینگن آپ کو نظر آ رہے تھے نا اسکرین پہ، تو ان کا میں نے بھرتا بنا لیا تھا۔ تو جو ہے نا اگر سادہ کھانے کو سادہ طریقے سے بھی بنایا جائے لیکن وہ بہت مزے کا بنتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہے نا مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا مجھے نا خیال نہیں رہا، صبح یوسف کو ریڈی کیے ہے نا تو اس کو اورنج شرٹ پہنا دی تھی، پھر اس کی ٹیچر کا بھی فون آ گیا تھا کہ آپ دیکھیں آپ نے کیسا اس کو یونیفارم پہنایا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا خیال کیوں نہیں کیا، لیکن آئندہ میں اس چیز کا دھیان رکھوں گی۔ تو آپ کو بتایا نا کہ بینگن کا پھر میں نے بھرتا بنا لیا، یہ بھی بہت ہلکی پھلکی ریسیپی ہے، ایک ہی سبزی سے 2 سالن بن گئے۔ بچے اور میں بھرتا ہم شوق سے کھاتے ہیں، تو ان کے پاپا جو ہے نا وہ بینگن اس طرح فرائی ہوئے کھاتے ہیں، ان کو بہت پسند ہے۔ دیکھیں جب ایک ہاؤس وائف کچن میں جاتی ہے نا تو کٹھے کام سارے نپٹا لیتی ہے۔ تو آپ بھی ایسے کرتی ہوں گی ضرور مجھے بتائیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔